یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کو قیامت کے دن 2 گنا ہی عذاب دیا جائے گا۔ اس کو جو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا وہ کسی بھی طریقے سے زنا کرتا ہو، چاہے اس کی آنکھ زنا کرتی ہو، اس کے ہاتھ زنا کرتے ہو، اس کے پاؤں زنا کرتے ہوں، اس کے سوچ، اس کے افکار زنا کرتے ہوں، تو قرآن نے کہا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ کل قیامت کے دن جو ایسا کرے گا اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی ذلت و رسوائی میں۔ جب زانی زنا کرتے ہوئے مرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان کا چراغ چھین لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو قرآن نے مہر لے وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا۔ پھر آگے اس آیت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ساری بات کا اس آیت میں نچوڑ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں مگر ایک راستہ ہے۔ قرآن نے اس چیز کو بیان فرمانے کے بعد کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں مگر ایک راستہ ہے، اگر کوئی توبہ کر لے، إِلَّا مَن تَابَ، اگر کوئی توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اعمال صالحہ بجا لائے، تو پھر اللہ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا تم پھر دربار کھلا ہوا پاؤ گے۔ یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے اور جو توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آتا ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کرتا ہے، تو پھر جو ایمان کا جو درخت ہوتا ہے تو عمل صالح جو ہوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے، تو وہ درخت مرجھاتا نہیں۔ تو فرمایا جو اگر ایسا کر لے گا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا دیکھنا کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے۔ جب بندہ یہ کام گناہ کر لیا، زنا کر لیا، چوری کر لی، لوٹ مار، ہر طرح کے گناہوں سے کالا ہو کے مسجد میں آیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب وہ اللہ کی حضور آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا ہے، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، کتنا کریم ہے میرا رب کہ میرا بندہ اتنا گناہ کیا ہے، چل نکل جاؤ، آج اگر میں ایک غلطی کر دوں آپ مجھے مار کے بھگا دیں گے، یہ کوئی کام کا آدمی نہیں ہے، یہ کیا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم کالے ہو کر آ جاؤ، گندے ہو کر آ جاؤ، پورے کیچڑ میں لت پت ہو کر چلے آؤ۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب تم توبہ کر لے گے، ایمان لے آؤ گے، عمل صالح بجا لے آؤ گے، تو پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی جو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ کی نظر میں عبادت گزار بن کے آئے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو کہا جائے گا کہ اے بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا گناہ، آپ بھی جانتے اچھی طرح، ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا گناہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائے گا اے بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، پڑھنا شروع کرے گا، تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے اس کو شرم کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اس کو شرم آئے گی اللہ کے سامنے، اس کو کیسے پڑھوں؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا، بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا، اور جب اس کا نامہ اعمال مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل سے تیرے سارے جتنے گناہ تو نے پڑھے تھے اس کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیے۔ جب وہ یہ سنے گا، اس کو تو یہ توقع نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی، تو اب وہ کیا کہے گا کہ مالک ابھی تو میں نے بڑے بڑے گناہ پڑھے ہی نہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو حضور اس قدر مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کی
दाढ़ी मुबारक नज़र आने लगी। तो मेरे भाई, अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है कि वो अपने भटके हुए भागे हुए बंदों को आवाज़ दे रहा है, या अय्युहल इंसान, ऐ भागे हुए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, पलट के आ जा, तेरा रब जो है बिरब्बिकल करीम, बड़ा करीम है, कुछ नहीं बोलेगा, तुझे डांटेगा भी नहीं, तुझे बुरा भला भी नहीं कहेगा। ऐ मेरा भागा हुआ बंदा, ऐ मेरा गुनहगार, तू पलट के आ जा, तेरे लिए 24 घंटे मस्जिद के दरवाजे खुले हुए। ऐसा नहीं अगर हम किसी एसपी के पास जाते हैं तो टाइम होता है कि इस वक्त साहब उठ गए हैं, उनके अब बैठने का वक्त नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है मेरा दर खुला हुआ है, तुम जिस वक्त भी आओगे, जितने गुनाह लेकर आओगे, हम उसको नेकियों में तब्दील कर देंगे। बल्कि अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है कि वो अपने बंदे को किसी तरीके से माफ़ फरमा दे। तो मैं और आप आज जो दिन है बड़ा प्यारा दिन है। आज अहद करें इंशाअल्लाह आज से हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आज से हम बदकलामी नहीं करेंगे, अपनी ज़बान से गलत नहीं बयान करेंगे, गाली नहीं बकेंगे, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज 11वीं शरीफ की बरकत से हमारी ज़बान से, हमारे माँ बाप के, हमारे मामू जो खालू जो भी रिश्ते में लगते, सब की ज़बान से गाली को दूर फरमा दे। मालिक हमारी ज़बान पे गाली ना रहे, हमारी ज़बान पे दरूद का नगमा रहे। और हुजूर सैयदना गौसे आदम अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, हम तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा दे। आमीन व आखिर दावा।